اولیاء کاملین امت کے صلحاء اور فقہاء نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے عبادتوں کی قبولیت کی سند کے متعلق جو تحریر فرمائی، چند باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ حجاج کرام کا ایک قافلہ نکلا تھا حج کر کے، اس میں امیر لوگ تھے، بڑے بڑے پیسے والے حج کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، ان امیروں کے ساتھ ایک خادم تھا خدمت کرنے کے لیے، اس کا نام برہ تھا، اور ہمیشہ پہلے بڑے بڑے مالدار، آج بھی ایسی ہوتا ہے، ہر ٹور میں ایک خدمت کرنے کے لیے ساتھ میں چلتا ہے، اس کا ویزا فری ہو جاتا ہے، اس کو ٹکٹ فری دے دیا جاتا ہے، اس کا کھانا پینا فری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کی خدمت کے لیے آئے۔ ہر زمانے میں تھا۔ ایک زمانے میں کچھ حاجیوں کا قافلہ، بڑے امیر لوگوں کا، ایک غلام کو ساتھ میں لے کر کے چلے۔ وہ غلام بڑا عبادت گزار بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، حج کے ارکان اس نے بھی کر لیے، گیا تھا خدمت کے لیے، لیکن حج اس کا بھی ہو گیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان امیروں نے تانا مارنا شروع کیا، کہا برہ تو نے تو اپنے پیسوں سے حج نہیں کیا، پیسے تو ہمارے تھے، بس ساتھ میں لگا رہا، تیرا بھی حج ہو گیا، لیکن پتہ نہیں تجھ جیسے کا حج قبول ہوگا کہ نہیں، تو نے تو اپنے مال سے نہیں حج کیا ہے، ہمارے مال سے کیا ہے۔ ایک غریب کو اس طرح تانا دینا امیروں کی طرف سے دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، غربا اور مساکین کو جب کوئی چھیڑتا ہے، اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے۔ غربا کو تانا دینا، فقراء کو تانا دینا، برہ جو تھا خدمت گزار بھی تھا، ساتھ میں میرے مولا کا عبادت گزار بھی تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار بھی تھا۔ اس کے دل پر ایک دھچکا سا لگا، میرے حج پر سوال آ گیا ہے، میرے حج کی عبادت کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں۔ بس وہاں سے اٹھا اور روتا ہوا نکلا۔ یہ لوگ اس کو بلانے لگے، کسی کی نہیں سنا، سیدھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آئے، یہ مدینہ طیبہ میں ہے، اور سارے لوگ اس کے پیچھے آئے، کسی کی نہیں سنا۔ جب وہ قبر اطہر کے پاس کھڑا ہوا تو دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ کہا اے غریبوں کے غم گسار آقا، اے یتیموں کے ماوا و ملجا آقا، جب بھی کسی غریب نے پکارا ہے آپ اس کی مدد کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آج آپ کے ایک امتی کو امیر لوگوں نے یہ کہہ کر کے تانا مارا ہے کہ تیرا حج ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے علاوہ ہمیں سند قبولیت کون عطا کر سکتا ہے؟ کون ہمارے متعلق بتائے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں؟ وہ روتا جا رہا تھا قبر رسول کے پاس، دیکھنے والے شاہدین وہاں قبر کے پاس موجود تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، جب قبر انور کے قریب لوگ جایا کرتے تھے اور کمرہ کھولا بھی جاتا تھا۔ قبر اطہر کے پاس کھڑا رہا، روتا رہا۔ عین اسی وقت دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا، قبر پاک شق ہوئی، تھوڑی سی پھٹی، اور قبر انور سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برہ بریء من النار وقبل الحج، برہ جہنم سے آزاد ہے اور اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ اٹھایا، آنکھوں سے بوسہ دیا، اور وہ اکیلا ہوتا تو لوگ کہتے کہ کہیں سے لے آیا ہوگا۔ ہزاروں کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک غریب نے جب پکارا ہے تو قبر اطہر سے بھی چٹھی باہر آئی ہے، حضور کی وفات کے 300 سال کے بعد۔ میرے عزیزوں، لوگ آج کہتے ہیں کہ کیوں جائیں مدینے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر اگرچہ کلام ہو مگر معنن میں صحیح سمجھتا ہوں۔ جس نے حج کیا، حضور فرماتے ہیں، اور میری زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور دوسری حدیث پاک صاف ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ شفاعتی کا پہننے کے واسطے شہر امم کی زیارت کریں گے ہم۔ عزیزان گرامی، بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جانا ایک عاشق رسول کی معراج ہوتی ہے۔ حج کے بہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر کھڑا ہو جانا ایک سچے مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔